میں آپ کو بتائیں وزیر اعظم نے سانحہ ترلائی کلاں کو بدترین بربریت قرار دے دیا۔ شہباز شریف متاثرین کی داد رسی کے لیے مسجد پہنچے، شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی، کہا دہشت گردوں کی قوم میں تفریق پیدا کرنے کی ناپاک کوشش دفن ہو گئی، خوارج کے خلاف جتنا جہاد کیا جائے کم ہے، افواج پاکستان دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا رہی ہیں۔ دہشت گرد کو دبوچنے والے شہید اون عباس کو خراج عقیدت، اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا، قومی اعزاز سے بھی نوازا جائے گا، دیگر شہداء کے خاندان کو 50 لاکھ روپے فی کس ملیں گے۔ وزیر اعظم نے شدید زخمیوں کے لیے 30 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا۔ ریاست سانحہ ترلائی کلاں کے متاثرین کے غم میں شریک، وزیر اعظم متاثرہ مسجد پہنچے، شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی، دہشت گردوں کو انسانیت دشمن قرار دیا، کہا خوارج کے خلاف جتنا جہاد کیا جائے کم ہے۔ نوجوان بیٹے بچے جس طرح کو شہید کیا گیا، اس سے بدترین بربریت کا کوئی آثار نہیں۔ دہشت گرد ہیں، نہ ان کا مذہب ہے نہ ان کا کوئی دین، ان کے خلاف جتنا بھی جہاد کیا جائے وہ کم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے واقعے نے قوم کو اکٹھا کیا، تفریق پیدا کرنے کی ناپاک کوشش دفن ہو گئی۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، یہ جو ناپاک سازش تھی مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے مکمل طور پر دفن ہو گئی ہے۔ شہباز شریف کا دہشت گرد کو روکنے والے شہید اون عباس کو خراج عقیدت، 14 اگست کو قومی اعزاز دینے اور لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے امداد کا اعلان۔ اون عباس اس کی جو قربانی ہے پوری قوم اس کو ہمیں سنہرے حروف میں یاد رکھے۔ اس بچے کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے 1 کروڑ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں، اور باقی جو شہداء ہیں ان سب کے لیے 50 لاکھ روپے فی کس انشاءاللہ 14 اگست کو اس کو مٹی دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم، کہا افواج پاکستان دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا رہی ہیں، ہماری قوم شہداء کی قربانیوں کی مکروز ہے۔ ترلائی امام بارگاہ پر خودکش حملہ کرنے والے بمبار کو افغانستان میں تربیت دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح کر دیا یہ جنگ پوری قوم کی ہے، کامیابی کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد ضروری قرار۔ سیکیورٹی ذرائع نے دو ٹوک کہا کہ پاکستان میں ہونے والی تمام دہشت گردی کی وارداتوں کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ مارکہ حق میں قوم متحد ہو کر بھارت کو شکست دے چکی، دہشت گردوں کو بھی اسی طرح شکست دی جائے گی۔ کسی کی سیاسی یا مذہبی سوچ کچھ بھی ہو، دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا۔ سیکیورٹی ذرائع نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کا پاک فوج سے متعلق بیان جھوٹ پر مبنی قرار دے دیا۔ شہداء ہماری ریڈ لائن ہیں، ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے۔ پاک فوج 4 ضلعوں کی نہیں، پورے پاکستان کی فوج ہے، شہیدوں کی کوئی جماعت نہیں ہوتی۔ خواجہ آصف نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ غیر ذمہ دارانہ بیان عہدے کی تذلیل قرار دے دیا، بولے شناختی کارڈ دیکھ کر پنجابی مزدوروں کو قتل کیا جاتا ہے لیکن اسے صوبائیت کا رنگ نہیں دیا۔ وزیر دفاع نے کہا افغان شہریوں کی ہجرت کی وجہ ختم ہو چکی، انہیں واپس جانا چاہیے، افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ تسلیم نہیں کرتے۔ اپوزیشن نے کہا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ 4 ضلعوں کی فوج، اور یہ بیان اس وقت آنا جب وی آر ان میڈل آف اے ویری بلڈی وار۔ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے بلوچی، سندھی، پنجابی، پختون، گلگتی، آزاد کشمیر کے سب خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور کہنا کہ 4 ضلعوں کی فوج ہے، یہ سارے پاکستان کی فوج ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ جو ہے وہ ایک قومی عہدہ ہے، وہ کسی صوبے کا یا کسی ضلع کا عہدہ نہیں ہے۔ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ اس عہدے پہ بیٹھ کے جو شخص دے وہ اپنے عہدے کی تذلیل کر رہا ہے۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ ریڈ لائن ہے ہماری، یہ شہید جو ہیں۔ میں اس سیوان میں آج کھڑا ہوں، یا رات کو جو ہے لاجز میں چین سے سوتا ہوں، یا کروڑوں عوام جو ہے چین سے زندگی گزارتے ہیں۔ وی اوٹ ٹو دی مارٹرز۔ شہید کسی صوبے یا کسی سب نیشنلٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، وہ اول اور آخر جو ہے پاکستانی ہوتا ہے، وہ کسی ضلع کا نہیں ہوتا، کسی صوبے کا نہیں ہوتا۔ اس کا جو لازوال رشتہ ہے وہ سب حلالی پرچم کے ساتھ ہے۔ پنجابیوں کو گولی ماری جاتی ہے بلوچستان کے اندر، کوئی بلوچستان سے آواز نہیں اٹھتی اس کے لیے۔ ہم نے پنجابیوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا اس کے اوپر۔ ہم ایک قوم کے ایک وطن میں بلیو کرتے ہیں، میں صوبائیت میں نہیں بلیو کرتا۔ بلوچستان کسی صورت پاکستان سے الگ نہیں ہو سکتا، بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن بندوق کی نوک پر نہیں۔ فساد اور انتشار چھوڑیں، پھر مذاکرات کریں، کسی کو اجازت نہیں کہ بندوق اٹھائے اور تشدد شروع کر دے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی وارننگ، کہا بھارت کی پراکسی بن کر بلوچوں کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔
وائلنس کو آپ کیسے ریشنلائز کر رہے ہیں؟ وائلنس کو تو آپ پہلے سائڈ پہ کر لینا، اس کے بعد پولیٹیکل ڈائیلاگ. کب ہم نے پولیٹیکل ڈائیلاگ سے انکار کیا ہے؟ آ جائے نا پولیٹیکل ڈائیلاگ پہ بات کر لیتے ہیں. آئے بات کر لیتے ہیں الیکشن ریفارمز پہ، آئیے میریٹوکریسی پہ بات کر لیتے ہیں، آئیے فنڈ کی ڈسٹریبیوشن پہ بات کر لیتے ہیں. بٹ آپ دہشت گردی کو اس سے جوڑ کیسے رہے؟ I am ready to talk, but I cannot talk to those who are talking with us with the barrel of the gun. کیا بلوچستان وائلنس سے آزاد ہو سکتا ہے؟ آپ نے اتنا بڑا آپ کا آپریشن کیا، کیا کیا؟ ایک یونین کونسل آزاد کرا لی اور کتنے بلوچ مروا دیے؟ جو یہ بشیر زیب، اللہ نظر اینڈ کمپنی، یہ انڈین پراکسی، انڈین کرتے ہیں، ان کو بلوچ کہلانا مناسب نہیں. ان کے پیسوں پر یہ بلوچوں کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈال کے بلوچوں کو مار رہے ہیں. بلوچستان حکومت نے 39 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست جاری کر دی ہے. سروں کی قیمت بھی مقرر کر دی. دہشت گرد بشیر زیب اور میر سفیر کے سر کی قیمت 25 کروڑ روپے، مجیب الرحمان عرف آکاش کے سر کی قیمت 5 کروڑ روپے مقرر کی گئی. حکومت کی جانب سے اطلاع دینے والے کا نام اور شناخت خفیہ رکھی جائے گی. دہشت گردوں کو بھائی کہہ کر ان کے لیے دروازے کھولنے کی باتیں کی جاتی ہیں. سیاسی لبادے میں دہشت گردی کی حمایت کی جائے گی تو ہمارے جوان شہید ہوتے رہیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایف سی بلوچستان ہیڈ کوارٹرز میں خطاب. ایف سی بلوچستان کے لیے 10 ارب روپے کی معاونت کا اعلان بھی کیا. جب یہ کہا جائے گا کہ دہشت گرد ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے نہ صرف دروازے کھولیں بلکہ ان کے دفتر کھولیں، یہاں پر ان کو کاروبار کرنے دیں یہاں پر، تاکہ وہ آئیں ہمارے ہی وسائل پہ قابض ہوں اور اس کے بعد ہمیں نشانہ بنائیں، ہمارے اوپر ہی حملہ آور ہو جائے. ایسے لوگ سیاسی جماعتوں کے لبادے میں، سیاسی لیڈرز کے لبادے میں اگر موجود رہیں گے تو یہ ہمارے جوان شہید ہوتے رہیں گے. پنجاب بھی ایک بیٹل گراؤنڈ بن چکا تھا جہاں پر دنگا، فساد، گھیراؤ، جلاؤ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر حملے ہوتے تھے، پولیس پہ حملے ہوتے تھے، رینجرز پہ حملے ہوتے تھے، ان کے سر توڑے جاتے تھے اور یہ سبق دیا جاتا تھا کہ ان کے سر کھول دو. عوام کے ہاتھ میں اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ہاتھ سے ان سے کتاب لے کے ان کے ہاتھ میں پیٹرول بامز پکڑا دیے گئے. جو اپنے ملک کے خلاف ہتھیار اٹھا، جو اپنی اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھا، وہ ہمارا دوست نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. اب ہمیں کوئی سخت فیصلہ بطور قوم کرنا پڑے گا. ان کو اڑا کے رکھ دینا چاہیے. اڈیالہ جیل سے جاتے ہوئے 12 سے زیادہ بار روکا گیا. پاسپورٹ سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا. آئینی عہدے سے امتیازی سلوک برتا گیا. وزیر اعلیٰ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ سہیل آفریدی کی تنقید. بولے تمام آئینی، قانونی اور جمہوری راستے آزما چکے، پرامن احتجاج ہی واحد آپشن رہ جاتا ہے. اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے مجھے وہاں روڈوں پر روکا گیا. میرے سامنے پنجاب کی پولیس کو کڑا کر دیا گیا. میرے پاسپورٹ کو سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا. یہاں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے تو عام عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ چل کی تاریخ میں پہلی بار کھلاڑیوں کی کھلی نیلامی. نسیم شاہ، فہیم اشرف اور ڈیرل مچل 8 کروڑ سے زائد میں فروخت ہوئے. خواجہ نافع 6.5 کروڑ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کا حصہ بنے. ڈیوڈ وارنر کو کراچی کنگز نے 7 کروڑ 90 لاکھ میں خریدا. Warner is going to Karachi Kings once, going twice. بڑے نام بڑے دام، کرکٹ کے بازار میں ستارے نیلام. پی ایس ایل کی تاریخ کا پہلا آکشن، کھلاڑیوں کی بولیاں لگ گئیں. 225. The new price for Azam Khan is 225. Is it 225? شاہ 8 کروڑ 65 لاکھ میں راولپنڈی کا حصہ بنے. فہیم اشرف کو 8 کروڑ 50 لاکھ میں اسلام آباد نے خرید لیا. زمان 7 کروڑ 95 لاکھ، حارث روف 7 کروڑ 60 لاکھ میں لاہور ہی کے پاس رہے. خواجہ نافع 6.5 کروڑ میں کوئٹہ کے ہو گئے. ڈیرل مچل 8 کروڑ 5 لاکھ، ڈیوڈ وارنر 7 کروڑ 90 لاکھ میں بکے. صاحبزادہ فرحان 5 کروڑ 70 لاکھ، سلمان آغا 5 کروڑ 85 لاکھ میں فروخت.